بڑا آسان کیا اہل حدیث بھائیوں نے نا، کیونکہ جمعہ میں وہاں پڑھا کرتا تھا، تو جیسے ہی محرم آتا تھا تو عجیب انہوں نے ایک دم نہ یہ بتانا کہ علی نے فلاں قصور، علی کا غلطی تھی، حسن نے فلاں غلطی کی، حسین نے فلاں غلطی کی، خروج کر، کیونکہ ان کے نزدیک مولا حسین کا جو یہ اقدام تھا کربلا والا وہ خروج ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کا جو اولی الامر ہے وہ یزید ہے حاکم وقت، ٹھیک ہے نا، اگر وہ اولی الامر کو جو ہے اس طرح سے مان لیں گے اہل بیت کے پرسپیکٹو میں، تو پھر تو سارے کا سارا ان کا اوپر سے خلافت بھی ساری ڈھہ جائے گی نا، سارا سسٹم خراب ہو جائے گا۔ بالکل۔ تو اس چیز نے مجھے مجبور کیا کچھ کتابیں پڑھنے میں، اور میں نے جب اپنی ہی اہل سنت کی کتابیں بخاری وغیرہ پڑھی تو مجھے بہت ساری چیزیں اپنے لیے کلیئر ہو گئیں۔ آپ کے ساتھ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو یہ جو پاکستانی عوام ہے نا، خاص طور پر اردو سپیکنگ جتنے ہم انڈیا پاکستان میں رہنے والے، جی سر، قرآن اور حدیث سے اور علم سے اور کتاب سے تو ہمارا لینا دینا کچھ نہیں، صحیح، ٹھیک ہے، ہم دلیل کو پسند کرتے ہیں اور دلیل سے ہی متاثر ہو جاتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لے گئے خلیفہ دوم حضرت عمر کے پاس، ان کا آپس میں زمین کا کوئی جھگڑا تھا، ٹھیک ہے جی، جی، تو انہوں نے جب بات رکھی تو جناب خلیفہ محترم دوئم نے فرمایا کہ دیکھو علی، جب ابو بکر خلیفہ بنا تو تم نے یعنی کہ علی نے ابو بکر کو جھوٹا، بددیانت، خائن اور بے ایمان کہا، اسی طرح کے الفاظ ہیں کچھ 3-4، اور جب کہ میں خلیفہ بنا تو تم نے مجھے بھی یہی کہا، بے ایمان، جھوٹا، بددیانت۔ یہ مسلم کی روایت، میرے پاس ابھی نمبر نہیں ہے لیکن میں نکال دوں گا اس کو یقیناً، ٹھیک ہے جی، صحیح۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ روایت جو زبان علی شان خلیفہ دوئم کی اپنی جو ہے ماشاءاللہ زبان سے یہ فرمودات ادا ہوئے ہیں، یہ کافی نہیں ہے کہ علی جس کو جھوٹا سمجھے گا، منافق سمجھے گا، بے ایمان سمجھے گا، علی ان کی بیعت کر لے گا؟ لاجیکلی دلیل کے طور پر اگر دیکھیں، ام حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر وہ اس وقت ابو سفیان کافر ہی تھا، اور کس وقت وہ شادی ہوئی اور کیا اس کا پس منظر تھا، تاکہ جی بالکل یہ ذہن سے نکل سکے کہ رشتہ داری سے، اس طرح کی قرابت داری سے کوئی فضیلت ثابت ہو سکے۔ جی بالکل، وہ اس وقت نا ام حبیبہ ہجرت کر گئی تھی حبشہ، اب مجھے یاد نہیں حبشہ میں اس کا شوہر وفات ہو گیا، اب مدینے آ کے وفات ہو گئے وہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی تھی، اور اس وقت ابو سفیان جو تھا کفار کا نہ صرف کافر تھا، کفار کا سردار تھا، یعنی اس کے بعد وہ غزوے ہوئے، غزوہ احزاب ہوا ہے، غزوہ احزاب میں وہ جتنا لشکر لے کے آئے تھے وہ تو بڑا ہی سخت منظر تھا، غزوہ احزاب، غزوہ خندق، کہ وہ اتنے ہزاروں کے تعداد میں مختلف قبائل سے پورے جزیرۃ العرب سے لوگوں کو، وہ یہود بھی ساتھ مل گئے تھے، عرب بھی ملے تھے، یہود عرب نہیں ہیں، ان کو ملا کے کہ اب مسلمانوں کا بالکل ہم نے خاتمہ، صفائی کر دینا، اس پرابلم کو حل کر دینا بھائی، کہ یہ پرابلم ہے نا ان کو وہ کس طریقے سے حل کرنا، قتل عام سے، کیونکہ سب مردوں کو قتل کریں گے، عورتوں کو لے کے آئیں گے اپنے لیے، اسی نیت سے آئے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کا احسان ہوا کہ بھائی وہ احزاب والے وہ بکر گئے، شکست کھا گئے، عامر بن عبدود کے مرنے کی وجہ سے، وہ قتل، اس کو کس نے قتل کیا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام، صرف ایک شخص نے جہاد کیا وہاں پہ، صرف امیر المؤمنین علیہ السلام نے ایک تلوار چلائی ہے، عامر قتل ہوا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ بکر گئے، ان کو شکست ہو گئی۔ تو ابو سفیان جو تھا ہر لشکر میں، دیکھیں میرے محترم ناظرین، ہر لشکر جتنے جنگیں ہوئی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اس میں ابو سفیان لیڈر تھا، ابو سفیان فائنانسر تھا، ابو سفیان اس کے پیچھے، اور اس کی وائف ہند، یہ لوگ اس کے پیچھے جو ہوتا ہے نا کانسپریسی، وہ اس کا نقشہ بنا دینا، پلاننگ کرنا، پیسے جمع کرنا، کیونکہ جنگ کے خرچے ہوتے ہیں، پھر یہ جو ہوتا ہے کہ جنگ کے لیے لوگوں کو آپ ان کو کنونس کریں کہ وہ جنگ میں حصہ لے لیں، بھائی وہ ہر ایک قبیلہ تو نہیں آنا چاہتا بھائی ہم کیوں آ جائیں ادھر، ہمیں قتل ہوں گے، تو ان کو وعدے دینا کہ بھئی ہم پہ آپ کو غنیمت ملے گا یا پیسے ملیں گے، ادھر ان کو لے کے آنا، یہ سب ابو سفیان کے کارنامے تھے۔ تو اس کی بیٹی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کیا، اور اس کے علاوہ حضرت صفیہ ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، صفیہ بنت حیی ابن اخطب، وہ حیی بنت ابن اخطب جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر ہے، وہ یہودی ہے، وہ کسی روایت میں نہیں ہے کہ وہ مسلمان بھی ہوا تھا کبھی، وہ یہودی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے شادی کیا۔ تو یہ نہیں ہے کہ اگر انسان کسی عورت سے شادی کرتا ہے تو اس کا سسر حتماً وہ بڑا ہی مومن آدمی ہوگا، بڑے اچھا آدمی ہوگا، یہ کوئی بھائی یہ لوگ خود مزے کی بات ہے، ایک خود اپنی مسلم میں روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں والدین نستجیب اللہ کافر ہیں، ٹھیک ہے نا، جو نبی کے دونوں والدین ہیں، والد اور والدہ دونوں نستجیب اللہ مشرک اور کافر ہیں، پھر یہ، اور ان کے پاس کوئی حدیث بھی نہیں ہے کہ انسان کا سسر ہمیشہ اگر انسان خود مومن ہے اس کا سسر بھی ہمیشہ مومن ہوگا، یہ تو کوئی عقلی قاعدہ ہے، قرآنی قاعدہ تو ہے نہیں،
دنیا میں بہت ہوتا ہے کہ آدمی خود نہیں ہمارے یہاں پر ہاں جی خود مومن ہے، اس کا ہمارے سسر یہاں ہو پر سکتا ہے کسی کافر ہو. طبیب ہاں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے دیوبند کے اندر تو قرآن کا ترجمہ بہت ساری میجورٹی دیوبند میں قرآن کا ترجمہ پڑھنا کفر ہے. اچھا ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ ترجمہ نہ جی وہ ان کا نظریہ یہ ہے علماء کرام کا کہ اگر یہ ترجمہ صرف کیا گیا ہے مدرسے کے طلبہ کے لیے جو عالم دین بن رہے ہیں، یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے. اس اچھا لیے کہ اگر وہ عام بندہ پڑھ لے گا تو اس کے ذہن میں سوال اٹھے گا کہ یہ حجرات میں دو کون شخصیات تھیں جو رسول سے پہلے بول پڑی اور آوازیں بلند ہو گئیں. ٹھیک ہے بالکل اگر وہ پہلے پڑھ لیں گے تو وہ یہ پوچھیں گے کہ یہ جو سورہ تحریم کے اندر جو مذمت آئی ہے ازواج کی جی اور اس طرح ایک دو جگہ اور بھی آئی ہے تو یہ کون سی ازواج تھی، کون سی پہ جو سوال اٹھے گا نا. اب جی ہماری کتابوں میں تو چونکہ الف لیلا کی کہانیاں لکھ دی گئی ہیں جو ہم نے بھی پڑھی تھی. جی دوسرا خدا بیڑا غرق کرے اس کا ضیاء الحق کا کہ اس نے جو بعد میں دین دے دیا اور جو سارے کے ساری شدت پسندی اس ملک کے اندر پیدا کر دی. سیدہ عائشہ کی عمر انہوں نے نکاح کے وقت 8 سال لکھی بالکل اور رسول خدا کی عمر سیدہ عائشہ کے ساتھ نکاح کے وقت 56 سال ہے. تو جو جس عمر تک وہ رہی رسول اللہ کے ساتھ تو وہ نابالغ ہی رہی، 18 سال کی تو نہیں ہوئی. اور اس نابالغ سے ہی آپ نے 2,500 حدیث لے دی، 2,500 حدیث. اللہ آپ کو جزائے خیر. ٹھیک ہے نا. حالانکہ جی بالکل عمر میں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے بدر میں بھی پارٹیسپیشن کی تھی، عمر ان کی زیادہ ہی تھی. لیکن جب انہوں نے 8 سال لکھ دی تھی تو 8 سال کے بعد ایک 13 14 15 سال کی بچی سے کس طرح احادیث لی جا سکتی ہیں؟ وہ کیسے بالکل اتنی چھوٹی بچی جبکہ وہ بلوغت تک کی نہیں پہنچی. شہادت کے لیے بالغ ہونا تو ضروری ہے نا. چاند کی شہادت بھی بالغ سے جی لی جائے گی، عید کا یا کسی محرم کا چاند ہو. اللہ آپ کو عزت ہے. لیکن یہاں ہم نے پورا دین لے لیا. توحید سب کچھ سیرہ، یہاں تک کہ وہ جہاد جی وغیرہ وہ مثلا احد میں کیا ہوا، بدر وہاں پہ وہ تین ہی، اور جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیا ہوا کہ انہوں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی وغیرہ، سب وہ عائشہ سے روایت ٹھیک ہے نا. اللہ جی آپ کو وہ جزائے خیر. روایت واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت عائشہ کی خود پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، وہ وقوع اس سے 14 سال پہلے ہو چکا ہوا، بالکل بلکہ 15 16 سال پہلے. بالکل تو انہوں نے اس کو بیان کر دیا کہ یہ سارے واقعات ہوئے. اس طرح سے آ کے اس نے جو ہے جکڑا اور پھر انہوں نے ختیجہ سے کہا مجھ پہ چادر اڑا دو، مجھے ڈر لگ رہا ہے. تو انہوں نے ان کو آگے سے بالکل تسلی دی.